بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ حماس مزید 50 یرغمالی رہا کرے تو جنگ بندی میں توسیع کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس مزید قیدیوں کو رہا کرے تو جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع کے لیے تیار ہیں۔ تل ابیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسرائیلی حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی میں توسیع کا آپشن کھلا ہے۔ حماس مزید 50 یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کرے۔ حکومتی ترجمان نے مزید کہا کہ حماس کے قبضے میں ابھی بھی 184 قیدی موجود ہیں۔ آخری یرغمالی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ 29 نومبر کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای 29 نومبر کو امریکہ کے شہر نیو یارک جائیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق چینی وزیر خارجہ حماس اسرائیلی تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ چین جنگ بندی کو عمل میں لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں الیکشن سے قبل اپوزیشن پر پرتشدد کریک ڈاؤن جاری۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں 7 جنوری کے الیکشن سے قبل اپوزیشن پر پرتشدد کریک ڈاؤن کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ بنگلہ دیشی حکام اپوزیشن کو کچلنے، مقابلہ روکنے کے لیے گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے دوران 10,000 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہیں نیٹو چیف۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر وقفے میں توسیع ہونی چاہیے۔ برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیٹو کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جینز اسٹولٹنبرگ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں اشد ضرورت امداد کی فراہمی کے لیے لڑائی کے وقفے میں توسیع ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے لڑائی کے وقفے میں توسیع کی جائے۔ الشفا ہسپتال میں بمباری سے جلنے والوں میں 45% بچے ہیں۔ غزہ کے ہسپتالوں میں کئی زخمی فلسطینیوں کے آپریشن کرنے والے سرجن غسان کا کہنا ہے کہ الشفا ہسپتال میں بمباری سے جھلسنے والوں میں 45% بچے ہیں۔ اپنے بیان میں سرجن غسان ابو سیتا نے کہا کہ سفید فارس ہتھیاروں سے جلنے والے فلسطینی مریضوں کی زخم ہڈیوں تک پہنچ گئے۔ الشفا ہسپتال میں موجود 120 زخمی بچوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ نیٹو سربراہ کے بعد ایران کا بھی غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ اس وقت صورتحال مستحکم ہے، ناصر کنعانی۔ ایران نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ تہران سے عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی مستحکم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی ظالمانہ جارحیت نہیں دہرائی جا رہی۔ توقع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں پر جاری صہیونی جرائم مکمل طور پر رک جائیں۔ ایرانی ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی میں ممکنہ توسیع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رہائی پانے والے یرغمالیوں نے حماس کے سلوک کو اچھا قرار دے دیا۔ اسرائیلی صحافی کا اعتراف۔ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے دوران حماس کی جانب سے اب تک مجموعی طور پر 58 افراد کو رہا کر کے اسرائیل کے حوالے کیا گیا۔ ان میں 39 اسرائیلی شہری، 17 تھائی، 1 فلپائنی اور 1 روسی نژاد اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ گزشتہ 3 روز کے دوران رہا ہونے والے ان افراد کو عوامی نظروں سے دور رکھا گیا اور انہیں میڈیا سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، مگر ایک اسرائیلی صحافی نے ان افراد کے رد عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے یرغمالیوں پر کوئی تشدد یا برا سلوک نہیں کیا گیا۔ ایلون مسک کا دورہ اسرائیل، اسٹار لنک سروس غزہ کو فراہم نہ کرنے پر اتفاق۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس کے مالک ایلون مسک نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس کے دوران وہ ان علاقوں میں بھی گئے جہاں 7 اکتوبر کو حماس نے
آپریشن طوفان الاقصی کیا تھا۔ ایلون مسک 27 نومبر کی صبح تل ابیب پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایلون مسک نے یہ دورہ اس وقت کیا جب ان پر ایک ایسی پوسٹ پر ریپلائی کرنے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے جسے اسرائیلی حلقوں نے اسرائیل مخالف قرار دیا تھا۔ لاہور میں مصنوعی بارش کے لیے ورکنگ گروپ قائم، عسکری نمائندے شامل۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا۔ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔ ورکنگ گروپ متعلقہ وفاقی و صوبائی محکموں اور ریسرچ سے وابستہ عسکری اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے حکام نے مصنوعی بارش برسانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں لاہور میں اسموگ ریڈکشن ٹاور کی تنصیب کے منصوبے پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور قطر کا جنگ بندی میں توسیع کے لیے اسرائیل پر دباؤ، حماس نے حامی بھر لی۔ اسرائیل اور حماس جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے قطر، مصر اور امریکہ نے فریقین پر سیز فائر میں توسیع پر زور دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کا آج چوتھا اور آخری روز ہے اور ابھی قیدیوں کے تبادلے کا مرحلہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ حماس نے آج اسے رہا کیے جانے والے یرغمالیوں کی فہرست دے دی ہے، تاہم اس پر تحفظات ہیں، جبکہ اسرائیل کو بھی فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ بنگلہ دیشی حکمران جماعت نے شکیب الحسن کے الیکشن لڑنے کی تصدیق کر دی۔ بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ نے کرکٹ ٹیم کے کپتان شکیب الحسن کے الیکشن لڑنے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عوامی لیگ نے شکیب الحسن کی نامزدگی کی تصدیق کی ہے۔ کرکٹر آئندہ برس 7 جنوری کو عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق شکیب الحسن آبائی علاقے سے الیکشن لڑیں گے۔ امریکہ میں یہودی تنظیم کا اسرائیلی مظالم کے خلاف مین ہیٹن پل پر دھرنا۔ امریکہ میں یہودی تنظیم نے غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نیو یارک کے مین ہیٹن پل کو دھرنا دے کر بند کر دیا۔ مظاہرین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ انہیں نسل کشی نہیں، جنگ بندی چاہیے۔ ساتھ ہی مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں شہریوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا اور عارضی جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ بھی کیا۔ فوجی فنڈز میں کرپشن، کویت کے سابق وزیر اعظم وزیر دفاع کو سزا۔ کویت کی ایک اعلیٰ عدالت نے سابق وزیر دفاع اور داخلہ کو فوجی فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کویت کی عدالت نے انہی الزامات پر سابق وزیر اعظم شیخ جابر المبارک الصباح کو فنڈ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ ان الزامات پر شیخ جابر نے 2019 میں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور یوں ان کا 8 سالہ وزارت عظمیٰ کا دور ختم ہو گیا تھا۔ گلگت بلتستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جنوب مشرقی سندھ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد اور مسئلہ ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند کی پیشگوئی کر دی۔ پنجراب پاس پر پاک چین سرحد کو 30 نومبر کو بند کر دیا جائے گا۔ پنجراب پر برف باری کی وجہ سے سرحد بند کر دی جاتی ہے، جسے 5 ماہ بعد کھولا جائے گا۔ یاد رہے کہ سرحد بارڈر پروٹوکول ایگریمنٹ کے تحت ہر سال بند کی جاتی ہے۔ ڈالر 13 پیسے مہنگا، قیمت 285.50 روپے ہو گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ پیر کو انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 285.50 ہو گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے
مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں القادر پراپرٹی ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی، بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی رائل فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے ہی حصہ لوں گا، چودھری نثار۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ میں نے ہمیشہ عزت و وقار کے ساتھ سیاست کی ہے، آئندہ عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے ہی حصہ لوں گا۔ تفصیلات کے مطابق چکری میں حلقہ سے آئے ہوئے مختلف وفود سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ میری خدمت کے نشان حلقہ میں ہر جگہ موجود ہیں، میرے حمایتیوں کو میرے لیے ووٹ مانگنے میں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ غیر قانونی مقیم افراد کی سہولت کاروں کے لیے وارننگ جاری۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی مقیم افراد کے سہولت کاروں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی غیر ملکیوں کو روزگار فراہم نہ کیا جائے اور نہ ہی ایسے کسی فرد کی ملازمت حاصل کرنے میں مدد کریں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور انہیں ملازمت دینے والوں کی اطلاع وزارت داخلہ کو دی جائے۔ معلومات وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیلپ لائن پر فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب تارکین وطن کی واپسی سے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔